کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی حالات ہیں تو اس میں پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کا ہم سب خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اس کو خوش آئند بھی قرار دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کے اتحاد کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ البتہ اس کے اب اگلے مرحلے میں ایران کو اور پھر قطر کو، پھر ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، مصر، ان تمام ممالک کو بھی اس اور آہستہ آہستہ تمام مسلم ممالک کا ایک ایسا اتحاد بننا چاہیے جو اپنے دفاع کا خود بندوبست کریں اور پھر امن کے ساتھ رہتے ہوئے دشمنوں کو کوئی موقع فراہم نہ کرے کہ وہ ہمیں تقسیم کر سکیں۔ لہٰذا یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بھی خواہش ہے اور ہر امن پسند کی خواہش ہے کہ یہ بلاک وجود میں آئے اور معاملہ صرف دفاع تک نہ رہے بلکہ تجارت اور معیشت کو بہتر بنانا، انسانوں کے حالات کو بدلنا، ان کو ٹھیک کرنا، اس سب میں بھی اس میں پیش رفت ہونی چاہیے۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور اب چونکہ حکمران اتحاد کی طرف سے بھی جو پی ڈی ایم ہے اصل میں اس کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ نظام چل تو نہیں پا رہا، اور اس کے نتیجے میں نہ لوگوں کو امن مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، نہ تعلیم مل رہی ہے۔ آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ سسٹم نااہلی کا ایک شاہکار ہے۔ اس لیے صرف اعتراف کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ فکس بھی ہونا چاہیے کہ کون کون یہاں پر حکمران رہے ہیں، کتنے مارشل اللہ رہے ہیں، کتنے مارشل اللہ کے زیر سایہ لوگ پروان چڑھے ہیں، کس کس طرح سے الیکشنز کو یرغمال بنایا جاتا ہے، اپنی مرضی کی انجینئرنگ کی جاتی ہے اور اپنی مرضی کے نتائج لائے جاتے ہیں، اور کون کون سے خاندان ہیں کہ جو اس پوری کنسورشیم کا حصہ ہوتے ہیں اور ہر پارٹی میں وہ چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ تو اس پورے سسٹم کا صرف کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ وہ پورا نظام ہے جو انگریزوں کے جانے کے بعد ہم نے ملک تو آزاد کر لیا لیکن اس ملک پر نظام وہی رہا ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی جو بااثر طاقتور لوگ ہیں ریاست کے اور فوج کے وہ مارشل اللہ لگا دیتے ہیں، کبھی اپنے زیر سایہ لوگوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، وہی جاگیردار اور وڈیرے ہیں جو مختلف پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور عام لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال تو یہ دو الیکشن ہیں، ایک کراچی کا بلدیاتی الیکشن اور پھر 2024 کا الیکشن، بلکہ اگر آپ 2018 بھی شامل کر لیں وہ بھی شامل ہے۔ ان الیکشنز میں لوگوں کی رائے کے مطابق حکومتیں نہیں بنی۔ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے یہ فراڈ پر مشتمل ہے، قبضے پر مشتمل ہے، اور جو ہے اس میں بھی سارے اختیارات جو ہے وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس لیے ہوئے۔ تو اس لیے جب آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، رائے نہیں قبول کریں گے، حکومت لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں بنے گی تو اعتماد کا بحران پیدا ہو جاتا ہے جس سے پھر کوئی چیز قابو میں نہیں آتی، اور اب تو یہ اعتراف خود سسٹم کے مرکزی کرداروں نے کر لیا ہے۔ اس لیے صرف شاخیں جھاڑنے سے، پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اس پورے فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ایک متفقہ آئین ہے، اس آئین کے مطابق سارے ادارے اپنا کام کریں، سب لوگ اپنا کام کریں تو آپ سے آپ یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی مسئلے پر آئین کو مقدم رکھا جائے۔ پھر اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس نے عام آدمی کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ سے رہتی ہے کہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو مراحت لیتا ہے اور باقی سارے لوگ سفر کرتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ گھر کا سودا لینے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو خاتون جاتی ہے، کوئی مرد جاتا ہے تو ہر مرتبہ اس کا بل بڑا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز کی قیمت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ لگنے میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات ہوتی ہیں، جو ڈیزل ہے اور پیٹرول ہے اور بجلی اور کا بل ہے اور گیس کے بل ہیں، یہ جو توانائی ہے یہ اگر مہنگی ہو جاتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں انڈسٹری کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بے روزگاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ پیٹرول کی قیمت بھگتتا کون ہے؟ اب تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ 327 روپے اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے۔ آج 327 روپے میں سے 130 روپے 30 پیسے
ٹیکسز ہیں جس میں 80 روپے کی لیوی اور پھر لینڈ فریٹ اور پھر اسی طرح سے کسٹم ڈیوٹی اور پھر مارجن ڈیلر کا اور اس طرح کے جو 4-5 ٹیکسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اوریجنل قیمت جو ہے 197، وہ بھی ہماری حکومت بتا رہی ہے، پتہ نہیں اس میں بھی کیا کیا ہوگا، لیکن چلو 197 آپ مان لیں. تو وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے قیمت کم ہو جائے گی، تو ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ ذرا پڑھ لیا کریں، وہ ذرا جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ لیا کریں. جہالت میں مبنی بیانات دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ 80 روپے کی لیوی کا پیٹرولیم کی قیمت سے کیا تعلق ہے؟ پیٹرولیم کی جو لیوی ہے یہ تو ایک الگ سے ٹیکس ہے جس کا پیٹرولیم ٹیکسز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اس لیے لگائی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اس سے ہم ریفائنری کو بہتر بنا دیں گے اور اس سے نتیجے میں جو ہے ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی، ہماری اسٹوریج کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. جب ریفائنریز ٹھیک ہو جائیں گی تو ہمیں ریفائنڈ آئل نہیں خریدنا پڑے گا، ہم زیادہ کروڈ آئل خریدیں گے اور خود ریفائن کریں گے تو ہمارے پیسے بچیں گے، بلینز آف ڈالرز بچیں گے ہر سال. اور اگر یہ کام کر لیا جاتا تو جتنی لیوی وصول کی ہے 8,000 ارب روپے سے زیادہ لیوی پاکستان کے لوگوں نے دی ہے، اس میں سے اگر 1.5 سے 2,000 ارب روپے بھی خرچ ہو جاتے تو آج پاکستان کو امپورٹ بل میں ہی کئی بلین ڈالر کا فائدہ ہو جاتا. لیکن جس مقصد کے لیے ہماری جیب پر ڈاکہ پڑا ہے اس میں سے 1 ارب روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جتنے عرصے سے لیوی لی جائے حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اور اس حکومت نے تو حد کر دی ہے، ایک سال میں 1900 ارب روپے 1900 ارب روپے وصول کیے ہیں. کن لوگوں سے؟ اس لیوی کی مد میں، صرف باقی ٹیکس نہیں، صرف لیوی کی مد میں. کن لوگوں سے؟ طالب علموں سے کہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں اس وقت پاکستان میں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ان ڈرائیو کا کام کرنے والے، فوڈ ڈیلیوری سپلائز کا کام کرنے والے، مزدور، کسان، عام آدمی، غریب، مڈل کلاس، میڈیا ورکر، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں اور 1 لیٹر پیٹرول اگر خرچ کرتے ہیں تو 130 روپے کا ٹیکس، جس میں سے 80 روپے. اور یہ تو 80 روپے ابھی کبھی یہ بڑھا دیتے ہیں، 100 روپے لیوی کر دیتے ہیں، کبھی 90 کر دیتے ہیں، کبھی 120 کر دیتے ہیں. جیسے جیسے ان کے گھر کی بات ہے کہ جو چاہیں کرتے رہیں اور لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالیں. اور وہ پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ پیسے اس نااہلی میں استعمال ہوتے ہیں کہ جو FBR کی نااہلی ہے، جو اپنے ٹیکس پورے نہیں کر رہا. حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لے رہی، بڑے بڑے جن کے سینکڑوں مربع زمین ہے. وہ نااہلی جو ان کی ہے، جو حکومت والوں کی اور اس کے پورے نظام کی نااہلی ہے، اس نظام کی نااہلی اور کرپشن کا بوجھ پاکستان کا طالب علم، پاکستان کا غریب، پاکستان کا مڈل کلاس آدمی برداشت کر رہا ہے، صرف ایک پیٹرولیم لیوی کی مد میں. باقی آپ بجلی کے بل میں جو ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، فردر ٹیکس، اور کون کون سے ٹیکس ہوتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، کوارٹرلی چارجز، ادر ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، سارے ٹیکس ڈالتے چلے جاؤ اور لوگوں کو جو ہے لوٹتے چلے جاؤ، خود کچھ نہیں کرو. 25,000 لوگوں پر مشتمل FBR کا عملہ ہے، جن کے افسروں، سینکڑوں افسران کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں فری ایک ایک فرد کو، اور ان کے بڑے بڑے افسروں کے پیٹرول بھی فری ہوتے ہیں. لیکن یہ سب مل کر اپنے اہداف پورے نہیں کرتے، اور جو ان کی کرپشن اور نالائقی ہے وہ بھگتتے ہیں پاکستان کے نوجوان، بائک چلانے والے، گاڑی چلانے والے، مڈل کلاس لوگ. 1900 ارب روپے انہوں نے، اور خوشیاں منا رہے تھے ہمارے وزیر صاحب کہ ہم نے اتنے پیسے اس میں سے جمع کیے، ہم کیسے ختم کر دیں. آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ اس ڈاکے کو ختم کریں. آپ نے چوری کی ہے، آپ نے کرپشن کی ہے. یہ کرپشن ہے کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ ہمارے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اور حکومت کو وہ وکیل مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کیسے ختم ہو سکتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کم کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ پورا جو اتحاد ہے لوگوں پر ظلم کرنے والا، اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جدوجہد کرنی پڑے گی. میں پاکستان کی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح 7 اگست کو لوگ باہر نکلے اور پورے پاکستان میں سڑکوں پر آئے. بہت پریشانی ہے حکومت کے لوگوں کو، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے لوگ میسر آ جاتے ہیں حکومت کو جو انہی کی زبان بولنا شروع کرتے ہیں. جب بھی عوام کی جدوجہد کی جائے گی، جب بھی عوام کی ترجمانی کی جائے گی، جب بھی ذات سے بالا تر ہو کر اور پارٹی سے بالا تر ہو کر جینوئن ایشوز پر سیاست کی جائے گی، تکلیف شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور وہ تکلیف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم ان چھوٹی موٹے
اس طرح کی باتوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے یہ بتا دیا پورے پاکستان کو کہ جماعت اسلامی کی الحمدللہ اسٹریٹ پاور ایسی ہے کہ پورے پاکستان میں بیک وقت ہم سڑکوں پہ آ بھی سکتے ہیں, بند بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا مقصد ڈسٹرکشن نہیں ہوتا ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بدامنی ہو, لوگوں کو تکلیف ہو. الحمدللہ سینکڑوں مقامات پر ایسا ہوا کہ جب ایمبولینس آئی تو اسی منظم طریقے سے احتجاج کرنے والوں نے ایمبولینس کو راستہ دیا. پاکستان میں کوئی ایک واقعہ بھی 500 سے زائد مقامات پر سڑکیں بند ہوئیں, کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو کہ جس میں اس کو ایمرجنسی میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو. اسے کہتے ہیں منظم جدوجہد, اور ماس اسکیل پر اتنی بڑی, اور پورے پاکستان میں کیا بلوچستان اور کیا خیبر پختونخوا, کیا سندھ اور کیا پنجاب. تو اس لیے اب ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم 16 اگست کو بیک وقت چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں, یہاں کراچی میں گورنر ہاؤس, خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس, بلوچستان میں گورنر ہاؤس اور لاہور میں سی ایم ہاؤس. اس لیے کہ لاہور میں سی ایم صاحبہ وزیر اعظم صاحب کی بھتیجی ہیں, اور ظاہر ہے کہ انہی کا پورا ارینجمنٹ ہے. ویسے ارینجمنٹ تو سب کا ماشاءاللہ ایک ہی ہے, یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, لیکن وفاق کے نمائندے کے طور پر یہاں پر جو بھی صاحب موجود ہیں گورنر, تو گورنر ہاؤس پہ دھرنا اور لاہور میں سی ایم ہاؤس پہ دھرنا ہوگا. تخت لاہور کو تھوڑا سا لرزنا چاہیے, بہت ہو گیا ہے, بہت شدید بحران ہے ملک میں گورننس کا. سندھ کی مثال دے دے کر پنجاب میں کب تک راج کرتے رہیں گے؟ جو سندھ کے حالات ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن پنجاب میں کون سے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ وہاں پر جتنا فنڈ ملا ہے پنجاب حکومت کو پچھلے 30-40 سال میں, اس کے مطابق کیا ہوا ہے؟ پنجاب پر ہماری زراعت کا انحصار ہے, لیکن پنجاب کی زراعت تباہ ہو گئی ہے, پیچھے کی طرف چلے گئے. اسکول جس طرح سندھ میں حکومت بیچ رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر, اس سے کہیں بڑی تعداد میں پنجاب میں بیچ رہی ہے. گورننس ہو تو سرکاری اسکولوں کو ٹھیک کیا جائے گا نا, اس کو پرائیویٹائز کیوں کیا جائے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں, لیکن اپنے سرکاری اسکولوں کو کیوں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے صحت کے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان کو فروخت کر رہے ہیں. اب تو یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں پہ آ گئے ہیں, تو یہ سارے لوگ ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں. کیا کے پی اور کیا پنجاب, کیا سندھ اور کیا بلوچستان, سب کی ایک پالیسی ہے کہ تعلیم سے بھی جان چھڑاؤ, صحت سے بھی جان چھڑاؤ. اور حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ اب ہیلتھ کو جو شدید جو ہے وہ اس وقت خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سندھ میں جو ایڈز کے, HIV کے کیسز سامنے آئے بچوں میں, اب چھوٹے چھوٹے گود کے بچوں کا کیا تعلق ہے اس بیماری سے, لیکن سرنجوں کے استعمال سے, اس میں جو چھوٹی سی کرپشن کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, اور اس کرپشن کے نتیجے میں پوری قوم میں یہ زہر پھیلا رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مافیا ہے جو ہمارے یہاں مسلط ہے. اسی طرح ہیپاٹائٹس کے اب جو ہے وہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ نہ یہ ہیلتھ کیئر کر سکیں, نہ یہ تعلیم دے سکیں, نہ یہ روزگار دے سکیں, یہ پیٹرول کے بم گرائیں, یہ بجلی کے بم گرائیں, یہ امن نہ دے سکیں, تو اور پھر اس کے بعد کہیں کہ ہم تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں, تو یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے لوگوں کو نکلنا پڑے گا. لہٰذا پیٹرولیم کے اس بھتہ ٹیکس کے خلاف اور IPPs مافیا کے خلاف اور مہنگائی کا جو عذاب مسلط ہوا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اس کے خلاف یہ چاروں صوبوں میں دھرنے شروع ہوں گے انشاءاللہ. بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے. میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں, خاص طور پر میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, ہر ورکر جو ہوتا ہے نچلی سطح پر کام کرنے والا, وہ پیٹرول کے اس عذاب کو بھگتتا ہے. وہ اگر اپنے کسان ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ دوائیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور فصل اگانا کتنا مشکل ہو گیا ہے. وہ اگر اس کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے. اس شہر کراچی میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک عذاب بنا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے, ہر پولیٹیکل ورکر کو پتا ہے, چاہے وہ PP کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے کسی مذہبی جماعت کا ہو, سب کو معلوم ہے کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے. ان کے اوپر کے لوگوں کو نہیں معلوم, اس لیے کہ انہوں نے کبھی اس کو بسر ہی نہیں کیا, انہوں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں. ان کے خاندانوں نے, ان کے بچوں کو کیا معلوم کہ پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈلوانا کیا چیز ہوتی ہے, اور جب جیب میں پیسے نہ ہو تو جب یہ کوئی نوجوان کہتا ہے کہ 50 روپے کا ڈال دو اور 100 روپے کا ڈال دو, یہ تکلیف کیا ہوتی ہے.
اور جب بائک رک جاتی ہے اور پہلے دھکا اور پھر لیٹی اور پھر بھی نہ چلے تو یہ عذاب کیا ہوتا ہے ان کو کیا معلوم. یہ عام لوگوں کے دکھ ہیں. ان شہنشاہوں اور بادشاہوں اور ملکہ رانیوں کو کیا پتا جو 11 ارب روپے کے جہاز میں بیٹھ کر عیاشی کے ساتھ ڈکار مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا ہوا جہاز لے لیا. ان کو کیا پتا جو 9 کروڑ کا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا گاڑی خریدتا ہے. ان کو کیا پتا کہ جنہوں نے کبھی سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرانے کا سوچا بھی نہیں, جو سرکاری اسکول خود یہ 50 سال سے چلانے کے ذمہ دار ہیں. کوئی ایک اسکول سندھ میں ایسا ہے جس میں زرداری خاندان کے کسی بچے کو داخل کرایا جا سکتا ہو, یا ان کے کسی کلرک کے بچے کو بھی داخل کرانے کا وہ سوچتا ہو, کیونکہ ان کے خاندان کے جو اور ان کے نظام کے جو کلرک ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اس پہ لوگوں کو پرامن سیاسی مزاحمت کرنی پڑے گی. ہجوم کی سیاست کرنا, توڑ پھوڑ کی سیاست کرنا, اس سے تو خود یہ طاقتور طبقے اور طاقتور ہو جاتے ہیں. پرامن طریقے سے جدوجہد کریں گے اور ہر معاشرے کے طبقے سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس دھرنے میں شرکت کریں. ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اس کو مرکز بنائیں گے ان چاروں صوبوں میں اور پھر موبلائزیشن کریں گے. اب حکومت کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا ورنہ اب گزارا نہیں ہو پا رہا ہے, مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ. 2 مسئلے اور ہیں مختصر سے جو میں بات اس پر ضرور کرنا چاہوں گا. مسئلہ بہت بڑا ہے, مختصر تو نہیں ہے. یہ میر رضا علی والا معاملہ. اس وقت میر رضا علی کے کیس میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ ہمارا پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا ہے, ہمارا پولیس کا نظام ایکسپوز ہو گیا. اور پتہ یہ چلا کہ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہوں گے کہ دباؤ کی وجہ سے یا نااہلی کی وجہ سے انہیں داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. چند دن شور ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور موضوع شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پچھلی چیز کو بھول جاتے ہیں. اس مرتبہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کراچی کے شہریوں نے اور خود میر رضا علی کے والد اور ان کے گھر والوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا, اس کے نتیجے میں یہ سسٹم مزید ایکسپوز ہو گیا ہے. کہ کیا مذاق ہے کہ پولیس اس کو بس ایسے ہی بغیر کسی تحقیق کے خودکشی قرار دے کر کیس ختم کرنا چاہتی تھی. اگر دباؤ ہے تو سامنے آنا چاہیے کس کا, وہ کون طاقتور ہے جو ایک مظلوم کے لیے انصاف فراہم کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سسٹم, جس کو چاہو مار دو اور داخل دفتر کر دو کیس. انصاف ملنا چاہیے. اور میں نوجوانوں کو خاص طور پر اس میں کریڈٹ دیتا ہوں جو روز احتجاج کرتے ہیں اور زندگی کا ثبوت دیتے ہیں. اس میں ڈاکٹر سمیہ نے جو ٹویٹ کیا یہ بھی آئی اوپنر ہے نا. پتہ چل جاتا ہے اس سے کہ کیا بے بسی کی زندگی ہے, کس طرح لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالے جاتے ہیں اپنی مرضی کی رپورٹیں لکھوانے کے لیے. تو کیا حیثیت رہ گئی ہے اس نظام کی, کیا اعتماد کریں لوگ. لہذا اب پوری قوم چونکہ میر رضا علی کے ساتھ ہے اور اس کیس میں انصاف چاہتی ہے تو حکومت کو انصاف دینا پڑے گا. کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی جس میں داخل دفتر کر دیا جائے, اس کیس میں اب جوڈیشل کمیشن کی کیا ضرورت ہے. جو رپورٹس موجود ہیں اس کو سامنے رکھ کر قوم کے سامنے چیزیں لاؤ, عدالت کے سامنے چیزیں لاؤ. اب اس میں مزید ایسی کارروائی کرنا جس سے مزید ٹل جائے اور بات ختم ہو جائے, یہ نہیں چلے گا. اسی طرح ہم نے تو دیکھا نا ابھی گل پلازا میں کیا ہوا. خود ہم کہتے تھے جوڈیشل کمیشن بنے, لیکن کیا ہوا, اس کمیشن نے کیا کیا. کمپنسیشن ضرور کچھ دی گئی اور اس کے بعد اصل چیز جو ہے وہ داخل دفتر ہو گئی. بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یعنی یہ کیا کریں گے یہ لوگ. خاص طور پر میں پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب نہ کر سکے, 2 دفعہ صدر بن گئے زرداری صاحب, کوئی ان سے سوال کرے نا کہ بے نظیر شہید کے قاتل کہاں ہیں, کس نے کیا یہ قتل. تو یہ بھی نہیں کر سکتے, تو باقی عوام کو کیا یہ انصاف دیں گے. اس لیے انصاف کے لیے بھی میدان میں نکلنا پڑتا ہے اور اپنے حق کے لیے بھی میدان میں نکلنا پڑتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ عوام کی آواز ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم منعقد کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ اب تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا صومالیہ والے, 112 دن ہو گئے. 112 دن میں اس حکومت نے اس بات کو مینیج نہیں کیا کہ ہمارے 10 شہری پاکستان کے وہ بحری قزاقوں, پائریٹس کے, سمجھ لیں انہوں نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے, ان کی قید میں, اوپن سی میں, پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. 112 دن آپ تصور کر سکتے ہیں, اور ان کے گھر والے مارے مارے پھر رہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی, پاکستان کے دفتر خارجہ, وزارت داخلہ, وزیر داخلہ, مشیر داخلہ,
اور اسی طرح جو ادارے اس سے متعلق ہیں ان سب سے بات کی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ حکومت کی طرف سے پیش رفت نہیں ہو رہی، جو بہت افسوسناک ہے کہ ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں۔ دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، حکومتیں انوالو ہوتی ہیں اور انوالو ہو کر ان مسائل کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کسی کے پورے خاندانوں کا مسئلہ ہے کہ جن کے پیارے جو ہے وہ بحری قزاقوں کے سمجھ لیں قبضے میں، ان کو آزاد کروانا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے واضح طور پر اقدامات کر کے ان کو واپس لانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ صاحب، یہ آپ نے دفاعی معاہدے کو اچھا قرار دیا اور اس کا خیر مقدم کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم پوری کو سیلیبریٹ کیا جاتا، ایک بڑی سفارتی کامیابی پاکستان کی تھی، لیکن وہی بات کہ ایک تو سسٹم کی ناکامی کی نوید دی گئی اور اوپر سے جو ہے وہ نئے صوبوں کا ایک نیا راگ جو ہے وہ شروع کیا گیا، تو یہ کس طرف کٹ کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے قوم کو، اس پر آپ کیا کہیں؟ ظاہر دفاعی معاہدے کی جو میں نے بات کی ہے اس کو ہم نے ویلکم بھی کیا ہے، اور اس میں مزید بھی یہ بات کا ہے کہ ایران اور پھر باقی سارے ملکوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آئین سے ماورا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ آئین میں جو پروویژن موجود ہیں، اور اس معاملے میں شاید یہ بہت طویل عرصے کے بعد میں پہلی حمایت کر رہا ہوں بلاول بھٹو کی، کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عوام کی رائے اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے۔ تو بس صحیح ہے، عوام کی رائے اور آئین کو مقدم رکھ کے جو بھی انتظامی یونٹ بن سکتے ہیں، ان کے دو بہت بنیادی چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ یہ محسن نقوی صاحب نے جو فارمولہ پیش کیا ہے انتظامی یونٹس یا صوبوں کا، یہ وہی سسٹم چلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آمدنی بھی یہاں لگائی، اس کے بعد یہ یہاں تک پہنچے کہ وہ ہائیبرڈ سسٹم لے آئے، اب وہ بھی نہیں چل سکا، اب انہوں نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ بھائی نئے یونٹس لائے، نئے صوبے بنے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس سے یہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ یہ بات صحیح ہے کہ جو حکومت عوام کی رائے کے ساتھ نہیں ہوتی وہ کسی بہت اچھے آئیڈیا کو بھی ٹھیک طریقے سے لے کر نہیں چل سکتی، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا آئیڈیا ہو جس میں تنازع بھی موجود ہو۔ تو یہ تو سوال پورے اس نظام پر موجود ہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ حکومت عوام کی رائے کے مطابق نہیں آئی ہے، اور میں اس میں شامل رکھتا ہوں سندھ کو بھی۔ ہم نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہاں کراچی میں جو 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، اس میں سے 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی تھیں، اور باقی جو 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو فارم 47 پہ دی گئی ہیں۔ ان میں سے نہیں جیتے یہ لوگ، شاید ہی ایک سیٹ جیتے ہوں، اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وہ فارم 47 بھی ہیں، ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ تو جو قوم کی ترجمان نہ ہو، جو قوم کی رائے سے نہ آئی ہو، تو اس کی بات تو ویسے ہی لوگ نہیں مانتے۔ اس لیے ہم پھر یہی بات کہتے ہیں، چاہے انتخابات ہوں اور چاہے کوئی بھی فیصلہ ہو، آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، عوامی رائے کا احترام ہونا چاہیے، گریٹ ڈسکشن ہونی چاہیے، گریٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیا جائے اور اس کے پیچھے پوری قوم پڑ جائے۔ بہت شکریہ جی، بس یہ بات ہو گئی جی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس سے براہ راست پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کیا یہ بلاکس جو ہے اس میں ایران اور دیگر مسلم ممالک جو ہیں انہیں شامل کرنا بھی ضروری تھا، اور یہ بلاک بنانے سے پہلے جو حکومتیں ہیں انہیں عوام کو جو ہے وہ بتانا چاہیے تھا، ان سے رائے لینی چاہیے تھی، جو نمائندے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان سے رائے لینے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اچھا، میں تو اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ دفاعی معاہدے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس میں ایران سمیت میں نے تو قطر کا نام بھی لیا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا کا اور بنگلہ دیش کا بھی نام لیا ہے، اور ایجپٹ کا بھی نام لیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں تمام ہی مسلم ممالک کو شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ تو میں کہہ چکا ہوں پہلے ہی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے پارلیمان میں گفتگو کی جائے، تو یہ تو کنڈکٹ کا مسئلہ ہے حکومت کا۔ البتہ اس معاہدے کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ چلے جی، نہیں آپ کر لیں بات جلدی۔ مطلب اپنے آپ سے کون تنگ آتا ہے بھائی؟ بھائی اگر جو کچھ ہے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا، کہ آپ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں بگاڑتے ہیں، تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی رائے پہ کیوں نہیں چھوڑتے چیزوں کو؟ تو آپ ایک چیز بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، دوسرے بنانی چاہیے۔ جیسے بچے نہیں مٹی کے گروندے بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا، لوگوں کی رائے پہ چھوڑنا چاہیے نا۔
میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. آپ یہ بتائیے گا کہ کل مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی انہوں نے نام دیا ہے کہ جماعت کو آپ کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو احتجاج کرتے رہو، اقتدار کو کبھی ملنا نہیں ہے آپ کو، ایک یہ انہوں نے کہا ہے. دوسرا یہ کہ سندھ میں جو لوگ غیر ریاست کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ کے نئے شروع والے جو عمل ہے اس کے خلاف، ان کو ایس پی سی آئی اور دیگر ادارے کو نوٹس جاری کر کے ان کو بلایا جا رہا ہے. کل ایئر وزیر صاحب کو اور باقی دیگر لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو ایک یہ جو عمل ہے بلانے والا اداروں کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے، جو ایک پولنگ اسٹیشن کا پولنگ بوتھ نہ جیت سکے، میں اس کی بات کا کیا جواب دوں؟ ایم کیو ایم اور وہ صاحب سمیت وہ ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے اور زبردستی مسلط کر دیا گیا، تو ان باتوں کا جواب میرا دینا بنتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کسی وقت اگر مناسب سمجھیں تو منیم بھائی اس پر بات کر لیں. اور باقی تو دیکھیں، پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی باتیں بہت کی جاتی ہیں. کسی بھی مسئلے پر اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے پرامن طریقے سے اپنی بات کر رہا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کر رہا ہے، تو اس کو ہراساں کرنا، اس کو اٹھانا، اس کو بند کرنا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب.